بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفیزم اینڈ میڈیٹیشن کورس کا لیکچر نمبر 10 ہے آج۔ اس کا عنوان ہے صوفیزم میں کرامات کی ضرورت اور اہمیت۔ اس لیسن میں ہم کور کریں گے کہ کرامات کیا ہوتی ہیں، کرامات کو سائنس کیسے ڈیفائن کرتی ہے، کرامات کے پیچھے سائیکولوجی کیا ہوتی ہے، اور آج کل کرامات نظر کیوں نہیں آتی۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کرامت کیا ہوتی ہے۔ کرامت یا معجزہ کسی بھی ایسے کام کو کہا جاتا ہے جو ماورائے عقل ہو، جس کو فوری طور پر سائنس لاجکس کے ذریعے اور سائنٹیفک ریزننگ کے ذریعے ایکسپلین نہ کر سکے۔ صوفیزم میں کرامات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے۔ ہم جتنے صوفیاء کی سوانح حیات، ان کی زندگی کو پڑھیں، بہت زیادہ کرامات کا ظہور ہمیں ملتا ہے، اور ویسٹ میں صوفیزم کو مینلی بطور مسٹیسزم ہی جانا جاتا ہے کہ کرامات، اور اسی کے زمرے میں اس کو سمجھا جاتا ہے، ایکسپلین کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیا جاتا ہے۔ کرامت کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ماورائے عقل ہو، جو انسانی نفسیات کو متاثر کر سکے، اس سے انسان متاثر ہو جاتا ہے۔ چاہے انبیاء ہوں، چاہے اولیاء صوفیاء ہوں، ان سب کے پاس کرامات رہی ہیں۔ جب انبیاء کرامت کا اظہار کرتے ہیں تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور امتی کرتے ہیں تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اب چاہے انبیاء کرامت کا اظہار کریں یا صوفیاء کریں، ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، انسانی نفسیات کو متاثر کرنا، عوام کو، انسانوں کو امپریس کرنا۔ اور جب انسان کسی چیز سے امپریس ہو جاتا ہے، اس کا دل، اس کا روح، نفسیات امپریس ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو بہت بڑا گردانتی ہے۔ تو یہی مقصد صوفیاء کا رہا ہے، یہی مقصد انبیاء کا رہا ہے کہ انسانوں کی نفسیات کو متاثر کرنا، اس کو امپریس کرنا، اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، اور اس کے بعد اپنا پیغام، اپنی تعلیم یعنی اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچانا۔ جب انسانی نفسیات کو امپریس کرنے کے بعد ان کو پیغام دیا جاتا ہے تو وہ پیغام کو بہت اچھے طریقے سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہی ایک واحد مقصد معجزوں کا اور کرامات کا ہمیشہ سے رہا ہے۔ اسی کی بیس پہ صوفیاء نے بہت زیادہ دین کی تبلیغ کی، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، ان کو شعور دیا، ان کو تعلیم دی، ایک اچھی سوسائٹی کے رولز ان کو سکھائے۔ اب اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو کفار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کئی بار معجزات یا کرامات کی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کفار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شق القمر کی فرمائش کی تھی کہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں۔ کفار کا یہ بیلیف تھا یا ان کا یہ شک تھا کہ معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جادو کا سہارا لیتے ہیں، اور ان کو یہ علم تھا کہ جادو صرف اس زمین، اس کرۂ ارض کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اس سے بیونڈ چاند ستاروں پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے انہوں نے فرمائش کی کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کیا یہ جادو ہے یا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر کے دکھایا، پھر اس کو واپس جوڑ کے دکھایا۔ لیکن یہ ان کفار کی بدقسمتی تھی کہ وہ ان معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان کی دولت سے بہرمند نہیں ہو سکے۔ بالکل اسی طریقے سے صوفیاء نے کرامات دکھائیں، اور کرامات دکھا کر انسانی نفسیات کو امپریس کیا، متاثر کیا، اور اللہ کا پیغام ان کو دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آج کل کرامات نظر کیوں نہیں آتی۔ آج کل کرامات اس لیے نظر نہیں آتی کہ آج کل سائنس کا دور ہے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا یا میڈیا کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ آج کل ٹرکس، ٹیکنیکس، ویڈیو ایڈیٹنگ 2 نمبری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی ڈیفرنٹ بات دیکھے، عقل سے ماورا بات دیکھے، تو انسان پہلی بات یہی کہتا ہے کہ یقیناً کوئی ٹرک ہے، یقیناً کوئی میجک ہے، یقیناً کوئی شعبدہ بازی ہے۔ ساتھ ساتھ آج کل ریئلٹی شوز، میجک شوز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان چیزوں کو عام لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ وہ اصل میں بھی ٹرکس اور ٹیکنیکس ہی ہوتی ہیں۔ تو آج کل کا انسان کسی ماورائے عقل بات کو دیکھ کر یا کسی عمل کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوتا، الٹا اس سے متنفر ہو جاتا ہے کہ یہ شعبدہ بازی ہے، یہ 2 نمبر چیز ہے، یہ فراڈ ہے۔ اس لیے آج کل کرامات نظر نہیں آتی، یا یوں کہہ لیں کہ ویسی کرامات نظر نہیں آتی جس طرح کے قصوں سے اولیاء کی زندگی اور کتابیں جو ہیں بھری پڑی ہیں۔ تو آج کل پھر کرامات کیسی ہوں گی یا کیسی ہونی چاہیے؟ رول وہی ہے کہ کرامت اس کو کہیں گے جو انسانی ذہن کو، انسانی نفسیات کو متاثر کرے، امپریس کرے۔ ہم مثال لے لیتے ہیں کہ ہم اپنے اس یوٹیوب چینل سے صوفیزم سکھا رہے ہیں، اس کی تعلیمات دے رہے ہیں، صوفیزم کو سائنٹیفک پرسپیکٹو میں ڈیفائن کر رہے ہیں، سائیکولوجی سے ریلیٹ کر کے ایکسپلین کر رہے ہیں، مائنڈ سائنسز کے مطابق اس کو سیکھنا، سمجھنا، پریکٹس کرنا آسان کر کے
سمجھا رہے ہیں۔ اس صوفیزم کی تعلیمات کو سائنس والے بھی سمجھ رہے ہیں، ماڈرن ڈے ایجوکیشن والے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے، ڈیجیٹل میڈیا والے، یہ سب لوگ اس صوفیزم کورس کو سمجھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو عام طور پر صوفیزم اور سائنس کو ایک دوسرے کے متضاد سمجھا جاتا ہے، ایک دوسرے کے اگینسٹ سمجھا جاتا ہے، وہی سائنس والے آج سائنٹیفک ریزننگ کے ساتھ صوفیزم ہم سے سیکھ رہے ہیں اور پریکٹس کر رہے ہیں۔ یہ بھی آج کل کے زمانے کے مطابق ایک طرح کی کرامت ہے۔ ہم نے مائنڈ پاور ہیلنگ سکھائی، مائنڈ پاور ہیلنگ ہم لوگوں کو دیتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے ساتھ مائنڈ پاور ہیلرز بن چکے ہیں اور لوگوں کو ہیل کر رہے ہیں، دنیا کے ایک کونے سے بیٹھ کر دنیا کے دوسرے کونے میں لوگوں کو ہیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور ہماری ہیلنگ ٹیم میں MBBS ڈاکٹرز بھی شامل ہیں جو ہیلنگ کرتے ہیں لوگوں کی۔ اگین وہ MBBS ڈاکٹرز جو عام طور پر ہیلنگ کو نگیٹ کرتے ہیں، ہیلنگ کے خلاف ہوتے ہیں اور ڈاکٹری علاج کو صرف اور صرف واحد علاج کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اسی کو پروموٹ کرتے ہیں، وہی ڈاکٹرز ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، ہمارے ساتھ مائنڈ پاور ہیلنگ کر رہے ہیں، دنیا کے ایک کونے سے بیٹھ کر دوسرے لوگوں کو ہیل کرتے ہیں۔ یہ بھی آج کل کے زمانے میں ایک کرامت ہے۔ جو لوگ ہیلنگ کرواتے ہیں ایک واٹس ایپ میسج پہ وہ اپنی تکالیف سے نجات حاصل کرتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی کرامت ہے۔ تو آج کل کی کرامات وہی ہوں گی جو انسانی ذہن کو، انسانی نفسیات کو متاثر کریں گی اور امپریس کریں گی۔ اسی کے ساتھ ایک ملتا جلتا سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کل صوفیاء، اولیاء آج کل باب نظر کیوں نہیں آتے؟ تو کسی نے بہت خوبصورت کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ آج کل جو صوفیاء ہیں یا یہ جو صوفیزم کی لائن ہے اس میں 2 نمبر لوگ ہیں سارے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے 2 نمبر لوگوں نے صوفیاء کا حلیہ اپنانا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اصل صوفیزم کو، اصل صوفیاء کو دیکھنا، تلاش کرنا، پہچاننا مشکل ہو گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ صوفیزم وہ ہے جو زمانے کے دستور کے مطابق، زمانے کی ڈیولپمنٹ کے مطابق، ایجوکیشن کے مطابق لوگوں کو ڈیلیور کرے، سوسائٹی کو ڈیلیور کرے۔ تو آج کل کے بابے، آج کل کے صوفیاء جھگیوں میں نہیں ملیں گے، خانقاہوں میں نہیں ملیں گے۔ آج کل کے بابے یا تو کسی کمپنی کے CEO ہوں گے، یا کوئی بہت بڑے بزنس مین ہوں گے، یا کسی گورنمنٹ میں کسی اہم اپوائنٹمنٹ پر ہوں گے، کوئی سائنسدان ہوگا، کوئی کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہوگا، کوئی مصنف ہوگا۔ اسی طرح دنیا کے ماڈرن جو زمانہ ہے، جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، ان میں انوالو ہوں گے اور وہاں کسی پوزیشن پر ہوں گے اور اپنا کردار ادا کر رہے ہوں گے۔ تو آج کل اگر کسی نے بابوں کو، صوفیاء کو تلاش کرنا ہے تو وہ اسی لائن میں جستجو کر کے دیکھے گا اور تلاش کرے گا، تو اس کو یہ لائن اور اس لائن کے لوگ مل جائیں گے۔ اب ایک آخر میں بات کر لیں کہ کرامات جو ہے، کرامت یا کرامات، اس کے پیچھے سائنٹیفک ریزننگ کیا ہوتی ہے، کیا سائنس اس کو مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ ایک کرسچینٹی کے بزرگ گزرے ہیں، سینٹ آگسٹائن، ان کا بڑا ایک مشہور قول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ معجزے قدرت کے اصولوں کے برعکس نہیں ہوتے، بلکہ صرف ان اصولوں کے برعکس ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی کرامات ہیں، جتنے بھی معجزے ہیں، ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفک ریزننگ رکھی ہے انسان کو سمجھانے کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اب تک ان چیزوں سے واقف نہیں ہے، اس لیے اس کو وہ کرامت یا معجزہ یا ماورائے عقل چیز سمجھتا ہے۔ جیسا کہ اب مائنڈ سائنسز ہمیں یہ چیزیں سکھا رہی ہے، اور ہم خود، میرے ساتھ آپ سے بہت سے لوگ آپ میں سے یہ چیز خود پریکٹس کر رہے ہیں کہ ٹیلی پیتھی پاسبل ہے، کسی کے ذہن میں، دل میں کوئی بات ڈالنا پاسبل ہے، کسی کی دل کی بات جان لینا پاسبل ہے، کسی کو دنیا کے دوسرے کونے میں ہیل کر دینا پاسبل ہے۔ اسی طرح یہ ریکمینڈڈ وے تو نہیں ہے، لیکن ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا، دیوار کے پیچھے دیکھ لینا، یہ سب چیزیں پاسبل ہیں۔ سب کانشیس مائنڈ کی ٹریننگ سے، ذہن کی ٹریننگ سے یہ سب چیزیں اس دنیا میں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ان کے پیچھے سائنٹیفک ریزننگ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو کرامات بالکل قدرت کے علوم کے مطابق ہیں، سائنس کے علوم کے مطابق ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم ابھی ان اصول سے واقف نہیں ہیں۔ جب ہم ان کو سیکھیں گے، ہم ان کو سمجھ بھی پائیں گے، ہم ان کو حاصل بھی کر پائیں گے، ان کو ہم پریکٹس بھی کر پائیں گے۔ اس کے ساتھ آج کا ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔